السلام علیکم دوستوں، میں شہزاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور دا ورلڈ۔ دوستوں، اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو ایک قوم اور اس کے حکمرانوں کی بربادی تب پیدا ہوتی ہے اور تب شروع ہو جاتی ہے جب اس قوم کے حکمران اپنے عوام سے دور ہو جاتے ہیں، اور عوام کے دلوں میں ان لوگوں کے لیے اور اپنے حکمران اور اپنے آرمی کے لیے اور اس طرح باقی جتنے بھی سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کے لیے نفرت تب پیدا ہو جاتی ہے جب یہ لوگ، جب وزراء، جب وزیر اعظم ایک ملک کا، اس طرح کے باقی جتنے بھی بڑے عہدیداران ہوتے ہیں، جس میں چیف جسٹس ہوتا ہے، جس میں آرمی چیف ہوتا ہے، جس میں وزیر خارجہ ہوتے ہیں، وزیر داخلہ ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، جو بھی اتنے بڑے بڑے عہدے ہیں، ان لوگوں کے لیے نفرت تب پیدا ہوتا ہے جب یہ لوگ اپنے عوام کی ترجیحات اور عوام کے مسئلے مسائل کو اگنور کرتے ہیں کچھ چند سکوں کی خاطر، اپنی جائیدادوں کی خاطر اور اپنی پراپرٹی کی خاطر۔ اس طرح آج کے حالات بھی پاکستان ایسے ہی کچھ سنگین اور مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ وہ پاکستان جس میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر بہت کچھ پیدا کیا ہے، جس میں ہمارے پاس فریش پانی ہے، ہمارے پاس پہاڑ ہے، معدنیات ہے، صحرا ہے، ایگریکلچر زمینیں ہیں، اور اس طرح بہت سارے معدنیات ایسے ہیں جو دنیا میں کہیں اور آپ کو نہیں مل سکتے، جس میں گولڈ ہے، کوئلہ ہے، تانبا ہے، پلاٹینیم ہے، زمرود جیسے قیمتی پتھر ہے، ماربل ہے۔ یہ سارے قدرتی معدنیات کے ہونے کے باوجود غربت، بے روزگاری، مفلسی جیسے مسائل ہر پاکستانی کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں۔ یہ سارے حالات اور مشکلات کو دیکھتے ہوئے ہمارا گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ، ہمارا جوڈیشری سسٹم، عدالت عظمیٰ ایک کی رٹ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ 9 مئی کا حادثہ، 9 مئی کا سانحہ ہوا ہے۔ 9 مئی سے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ 9 مئی سے پہلے ہمارے معدنیات، ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ، ہماری انڈسٹریز، ہمارا زراعت، ہمارا ایجوکیشن، ہمارا صحت، ساری دنیا سے ہم پہلے نمبر پر تھے۔ لیکن 9 مئی ہونے کے بعد ہماری زوال شروع ہوتی ہیں اور ہمارے ملک میں مفلسی، بے روزگاری، غربت جیسے، بدامنی، دہشت گردی جیسے بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو، 9 مئی سے ملک نہیں بلکہ 9 مئی کے بعد کچھ ایسے لوگوں کے چہروں سے نقاب اترے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنا نقاب اوڑھنا اب مشکل ہو چکا ہے، اور سارے دنیا کے لوگوں کو اور سارے پاکستانیوں کو سمجھ آ چکا ہے کہ 9 مئی کیا تھا اور کیا نہیں تھا، کس نے کروایا ہے، کیوں کروایا ہے، اور کس کو ختم کرنے کے لیے 9 مئی کا سانحہ یا یہ حادثہ یا یہ جو گیم تھا کھیلا گیا ہے۔ دوستو، پہلے یہ ویڈیوز دیکھیں ان دو پروفیسر کے اور فلاسفر کے، کہ یہ دو انسان، جس میں ہمارا ایک DGISPR صاحب ہے اور دوسرا ہمارا موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف۔ میں تو نہیں کہہ سکتا اس کو پرائم منسٹر، لیکن چلو مان لیتے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر ہے۔ پہلے یہ اسپیچ دیکھیں لوگوں کے، پھر آگے بات کریں۔ اس کو دہشت گرد کرتے ہیں، دشمن کرتے ہیں، وہ بالکل سے بھی زیادہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا یہ واقعہ ہوا ہے، بہت خطرناک واقعہ تھا پورے پاکستان میں، جہاں جہاں یہ دہشت گردی ہوئی، جہاں پر یہ دشمنی ہوئی، بہت ہی ایک تاریخ دن تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ اور اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ وفاق لیول پر اور صوبے لیول پر، خاص طور پر پنجاب میں اور KV میں یہ واقعہ ہوئے، جہاں پر کہنا کہ ماسٹر مائنڈز کون ہیں، پرہیپس آپ جس طرح کہہ رہے ہیں قبل از وقت ہوگا، لیکن اس کے ماسٹر مائنڈز کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے کافی عرصے سے لوگوں کی ذہن سازی کی اپنی فوج کے خلاف، جنہوں نے ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بہنوں میں یہ تاثر ڈالا کہ یہ جائز ہے کہ اپنی فوج کے خلاف چل پڑو اور اسی پہ پیٹرول بم پھینک دو اور اسی کی ان کی گاڑیوں پہ پتھر مارو اور ان کی جو شہداء کے علامات ہیں ان کو گراؤ، ان کو جلاؤ۔ وہی ماسٹر مائنڈ ہے اس کے۔ آپ سب کے سامنے روزے روشن کی طرح یہاں ہے۔ The point that is to be noted is that جن لوگوں نے یہ واقعات کیے 9 مئی کو، بالکل قابل مذمت ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے اور ملے گی انشاءاللہ۔ اس سے زیادہ اہم ہے کہ یہ جو منصوبہ ساز اور سہولت کار ہیں، اگر ہماری قوم نے 9 مئی کے واقعے سے آگے بڑھنا ہے تو ان کو بے نقاب کرنا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ اور میں پلیز، یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، میں I come to your question، یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، پلیز یہ سمجھیں کہ ایک سانحہ 9 مئی اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک اس کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کل کوئی اور سیاسی گروہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس واقعے کو دہرائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہر فرد کی جان، مال اور آبرو کے تحفظ پر ایک سوالیہ نشان رہے گا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں کہ ہم ان منصوبہ سازوں کو پہچانیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ یہ جی ہمارے دو بڑے بڑے پروفیسر، سائنٹسٹ، فلاسفر، جس کو ہمیں
ہمارے سامنے اپنا بیانیہ پیش کرنے کے لیے صرف ان الفاظوں کے علاوہ ان لوگوں کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ اس بیانیے کو پروو کر سکے کسی بھی جوڈیشری سسٹم میں، کسی بھی عدالت میں، کسی بھی جرگے میں۔ ایون اگر ان کے سامنے 10-15 لوگ بٹھائے جائے اور صرف وہ بھی سوالات کرے جس میں کوئی بھی بڑا تعلیم یافتہ انسان نہیں ہونا چاہیے، صرف میٹریکولیٹ ہونی چاہیے اور اس نے دنیا دیکھی ہو، تھوڑی بہت ایکسپیرینس ہو، تو یہ لوگ اس 9 مئی کے حوالے سے ان لوگوں کے جوابات بھی نہیں دے پائیں گے۔ یہ ساری دنیا کو پتا ہے اور سارے پاکستانیوں کو یہ یقین ہے، لیکن ان دونوں کی بیان میں اس کے پیچھے صرف یہ کہانی چھپی ہوئی ہے کہ یہ دونوں اپنے اپنے آقا اور اپنے اپنے لیڈروں کے اور اس کے پیٹھ پیچھے جو لوگ ہیں ان کے کاروبار اور تجارت خطرے میں پڑ گئی ہے، اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش یہ کریں گے جو کہ ناکام نظر آ رہے ہیں۔ ناکام کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ اب قوم کو سمجھ آ گئی ہے، عوام کو وہ سوچ اور فکر دی گئی ہے کہ ہمارے ساتھ 76 سالوں سے کھیل کون کھیل رہا تھا، اس کھیل کے کھلاڑی کون تھے، تماشائی کون تھے، اور اس کھیل سے فائدہ ہار اور جیت کس کا ہو رہا تھا۔ آبویسلی ہارنے والے پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام تھے اور جیتنے والے پاکستان کے وہ لوگ، وہ بڑے بڑے مگرمچھ جو کہ آج کل اپنے جزیروں میں آرام سے اپنے بیٹوں اور اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ یورپین ممالک میں ہے، چاہے وہ گلف ممالک میں ہے۔ دوستو، ان لوگوں کو صرف 9 مئی کا حادثہ نظر آتا ہے جو کہ حادثہ نہیں تھا، ایک پلان تھا۔ ایک پلان کے مطابق ایک ڈرامہ رچایا گیا اور اس ڈرامے کو اتنا بڑکایا گیا کہ ایسا ہوا ہے کہ 9 مئی، ایسا لگ رہا ہے کہ 9 مئی کی طرح حادثہ سانحہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں۔ دوستو، آئیے چلتے ہیں 1947 کے بعد، یعنی پاکستان کی آزادی کے بعد پاکستان میں جتنے بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں، سانحے ہوئے ہیں، اس کی تاریخ کو تھوڑی سی ریوائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ سانحے تھے یا نہیں تھے، اور ان سانحوں اور حادثات کی وجہ سے پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام اور پاکستانی سیکیورٹی اور پاکستان کی امن اور خوشحالی کو کچھ نقصان پہنچا ہے یا نہیں۔ اگر اس سارے حادثات کی وجہ سے پاکستان کی خوشحالی اور امن کو نقصان پہنچا ہے تو اس حادثات کے ذمہ دار لوگ، ان لوگوں کو سزائیں دی گئی ہے، ان لوگوں نے پاکستانی قوم یا عوام سے معافی مانگی ہے؟ اگر نہیں تو پھر یہ 9 مئی کا ڈرامہ کیوں رچایا جاتا ہے؟ یہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ چند حادثات میں ہی جانتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ ہوں گے، مجھے دیکھ رہے ہوں گے، مجھے جانتے بھی ہوں گے، میرے جان پہچان کے بھی ہو سکتے ہیں اور انجان بھی ہو سکتے ہیں۔ ان سب لوگوں کے ذہن میں ان حادثات سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں چند آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، جو ریسنٹلی ہوا ہے، عمران خان کی حکومت میں عمران خان ایک سرکاری دورے پر ہوتا ہے اور اس کی ہیلی کاپٹر میں پانی مکس کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایمرجنسی لینڈنگ ہوتی ہے اور ہیلی کاپٹر کریش ہونے سے بچ جاتا ہے۔ وہ پانی ملانے والے کون تھے؟ کیا اس کی تحقیقات ہو چکی ہے؟ یہ حادثہ نہیں تو اور کیا تھا؟ ایک اسلامی ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ، جو کہ وزیر اعظم کے پوسٹ پر ہے، اسی ٹائم اس کے ہیلی کاپٹر میں پانی مکس کیا جاتا ہے اور اس کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر یہ پانی مکس کرنے والا انسان غدار نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس کے بارے میں تحقیقات ہوئی ہیں؟ اگر تحقیقات ہوئی ہیں تو بندہ سامنے کیوں نہیں لایا گیا؟ قوم کو مکروہ چہرہ کیوں نہیں دکھایا گیا؟ اس کے علاوہ عمران خان پر گجرانوالہ میں قاتلانہ حملے، اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہوئی؟ لوگوں کے سامنے وہ سارا رپورٹ کیوں نہیں لایا گیا؟ کیوں پبلک نہیں کیا گیا؟ اس اٹیک کے پیچھے کون تھے؟ وہ انسان جس نے خود گولیاں چلائی ہے وہ رسپانسبل نہیں ہے، کیونکہ ایسا بڑا حادثہ ہونے کے پیچھے ایک کمپلیکس چین آف ریزنز ہوتے ہیں۔ وہ کمپلیکس چین آف ریزن کیوں نمایاں نہیں کیے گئے؟ کیوں پبلک کے سامنے نہیں لائے گئے؟ اس کے علاوہ ایک محب وطن جنرل سرفراز خان کی بلوچستان میں ہیلی کاپٹر کریش ہو جاتا ہے، جو کہ آرمی آفیسرز ہے، اس کے ساتھ بڑے بڑے آفیسرز اور ہوتے ہیں، وہ سارے شہید ہو جاتے ہیں اور ہیلی کاپٹر کئی گھنٹوں کے لیے غائب ہوتا ہے۔ آرمی کا افسر، اس کا ہیلی کاپٹر کریش ہو جانا، اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہیلی کاپٹر یا جب ایروپلین فلائی کرتا ہے، اڑنے کی تیاری ہوتی ہے، تو اس کے اسی ٹائم وہ ساری چیزیں، اس کے انجن جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارے چیک ہو کے اس کو پھر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ وہ تحقیقات کیوں نہیں ہوئی؟ اگر تحقیقات ہوئی ہے تو پبلک کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ پاکستانی قوم کا حق ہے کہ ان کے سامنے اس کے جتنے بھی حادثات اور سانحات ہوتے ہیں وہ سامنے رپورٹ پبلک کو بتائے جائے۔ وہ تحقیقات شفاف کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اس کو سزا کیوں نہیں ملی؟ بے نظیر بھٹو کا قتل کس نے قتل کروایا؟ کس کے کہنے پر کروایا؟ ذمہ دار کون تھے؟ تحقیقات کیوں نہیں ہوئے؟ اگر تحقیقات ہوئی ہیں تو ذمہ دار لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں ہوئی؟ کہاں ہے اس کی رپورٹ؟ کہاں ہے اس کے ذمہ دار لوگ؟
जनरल ज़ियाउल हक की मौत, जनरल ज़ियाउल हक का जहाज का क्रैश होना, उसके जिम्मेदार कौन थे? उसके तहकीकात क्यों नहीं हुए? 9 मई का हादसा बड़ा था या ये बड़ा कि एक जनरल और एक सदर का प्लेन क्रैश कर जाता है और फिर उसके जिम्मेदार का पता भी नहीं चलता कि कौन जिम्मेदार था कौन नहीं, और उसको सजाएं हुई या नहीं। मुर्तजा भुट्टो की हलाकत, कौन थे उसके पीछे? क्यों तहकीकात नहीं हुई? अगर तहकीकात हुए तो रिपोर्ट पब्लिक किया गया है, अवाम के सामने लाया गया है? नहीं। लियाकत अली खान की मौत और कत्ल किसने किया था? किसके कहने पर करवाया गया था? वो रिपोर्ट पब्लिक है? नहीं है। उसके जिम्मेदारों को सजाएं हुई है? नहीं हुई है। 9 मई का हादसा बड़ा था या एक मुल्क के वजीर आजम का पब्लिक में कत्ल होना एक बड़ा हादसा है? कश्मीर के मसले पर कमजोर खारिजा पॉलिसी, और ये देखे DGI SPR साहब और वज़ीर आज़म साहब, ये पंजाब का ऑफिशियल मैप है जिसमें आपकी वज़ीर आला मरियम नवाज, जो कि फॉर्म 47 पे वज़ीर आला बनी हुई है, उसके ऑफिशियल मैप में कश्मीर गायब है। किसने बनाया ये ऑफिशियल मैप? तहकीकात क्यों नहीं हो रहे? पूछने वाला क्यों नहीं है? जिसने करवाया उसको सजा क्यों नहीं मिल रही? जिसके कहने पर करवाया है उसको क्यों सजा नहीं मिल रही? उसको पब्लिक क्यों नहीं किया जाता? 1947 का वाकया सकूते डाका, जिसमें एक जनरल की बेवकूफाना हरकत की वजह से हमसे बांग्लादेश अलग हो जाता है। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान 2 लख्त हो जाता है, 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। क्या 9 मई का वाकया बड़ा था या सकूते डाका का वाकया? जिम्मेदारों को सजाएं क्यों नहीं हुई? तहकीकात क्यों नहीं हुए? अवाम के सामने जो गद्दार था उसको गद्दार क्यों नहीं ठहराया गया? जो मुहिब्बे वतन था उसको मुहिब्बे वतन क्यों नहीं ठहराया गया? 9 मई का हादसा बड़ा था ये सकूते डाका का, क्यों लोगों को नहीं बताया गया कि कौन गद्दार था और किसके कहने पर ये सकूते डाका यानी बांग्लादेश हमसे जुदा हुआ? डॉक्टर आपिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले करना किसने किया था? एक मुहिब्बे वतन खातून जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ हो कर सकती, लेकिन अफसोस सद अफसोस के हमारे गवर्नमेंट ने खुद करवाया था। उसके जिम्मेदार कौन थे? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किसने अमेरिका के हवाले कर दिया है? कौन था जिम्मेदार? तहकीकात क्यों नहीं हुए? जिम्मेदार को सजा क्यों नहीं मिली? जिम्मेदार ने कौम और अवाम से माफी क्यों नहीं मांगी? और आप लोगों ने अभी तक उसकी रिहाई के लिए क्या किया है? कौन सा ऐसा इकदाम हुआ है जिसकी वजह से अवाम को लगे कि हाँ आपने कुछ किया हुआ है आपिया सिद्दीकी के लिए? आपकी वतन की एक बेटी, एक बहू और एक बहन फराए मुल्क में जेल काट रही है और बिला किसी जुर्म के। उज़ैर बलोच कौन था? कुलभूषण जाधव कहां पर है? पब्लिक को क्यों नहीं बताया जाता? ये पाकिस्तान सिर्फ आपका है? पाकिस्तान के दुश्मन सिर्फ आपके दुश्मन है अगर आप ये दलील पेश करते हैं कि उसको पब्लिक नहीं किया जाता? कुलभूषण जाधव पूरे पाकिस्तानी अवाम का दुश्मन था, उज़ैर बलोच पूरे पाकिस्तानी अवाम का दुश्मन था, कहां पर है? पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल का हादसा जिसमें कितने 100 मासूम बच्चे शहीद हो चुके हैं, तहकीकात हुए थे? नहीं हुए थे। शफाफ तहकीकात क्यों नहीं हुए? जिम्मेदारों को कटहरे में क्यों नहीं लाया गया? या जो चौकीदार था उसने खुद करवाया है? अवाम के सामने वो रिपोर्ट क्यों पब्लिक नहीं की गई? यह हादसा बड़ा था या 9 मई का? वो अगले दिन गायब हो जाता है और 9 मई को कितने महीने हुए? 9 मई जिसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ है। हर टीवी चैनल पर पाकिस्तान की गुर्बत पे बात करें, मुफलिसी पे बात करें तो 9 मई हुआ है जी। हम तो बहुत आगे जा रहे थे, अचानक 9 मई हो गया। शहरसदा बादशाहान यूनिवर्सिटी पर दहशतगर्दों का अटैक, उसके तहकीकात क्यों नहीं हुए? कौन थे जिम्मेदार? कहां से आए थे दहशतगर्द? कौन था इस सारी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व? क्यों तहकीकात नहीं हुए? क्यों पब्लिक नहीं किया गया? क्यों अवाम के सामने नहीं लाया? दोस्तों, चोर जितना भी माहिर होता है ना, चोर जितना भी माहिर होता है वो कोई ना कोई निशान छोड़ के चला जाता है, और उस निशान की तहकीकात होते हुए सारे अवाम को पता चल जाता है कि चोर कौन था, कहां से आया था, कौन सहूलतकार था, कौन मददगार था। इस तरह ये सारे चोर अपने निशानात छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये अपने गुस्से और अपने अना और गुरूर में पागल होते हैं कि नहीं हमने नहीं किया है। लेकिन उसी निशानात को अवाम पकड़ते हैं और फिर उसी निशानात के सहारे से सवालात उठते हैं, और वो सारे सवालात ऐसे होते हैं जिसका जवाब इनके पास नहीं होता। न होगा न मिलेगा आप लोगों को ऐसे सवालात का जवाब। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इनके पास है नहीं इन सवालात का जवाब जो हम पूछते हैं। जैसे कि 9 मई के बारे में बताया जाता है, चलो इमरान खान मान लेता है, PTI मान लेता है, हम मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं, वो किसी भी सजा भुगतने के लिए रेडी हैं। CCTV रिकॉर्डिंग लाओ ना, वो फुटेज लाओ ना, आवाम के सामने रखो, पब्लिक करो, जुडिशरी सिस्टम में लेके आओ वो सारे सबूत।
کیوں نہیں لاتے CCTV فوٹیج؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ وہ پلان آپ لوگوں نے خود کیا تھا. یو آر ریسپانسبل فار دیٹ ہال گیم اینڈ پلاننگ. بلوچستان مستونگ میں بم دھماکے، کون تھا ریسپانسبل؟ کون تھا ذمہ دار؟ بلوچوں کی قتل عام، بلوچوں کی نہتے معصوم لوگوں پر سیدھا فائرنگ، جو کہ ابھی حال کا واقعہ ہے. مارنگ بلوچ سٹرائک کر رہی ہیں اپنے حقوق کے لیے. آپ قوم کے بڑے ہو کے اس پہ سیدھا فائرنگ کر رہے ہیں، اس کی گاڑیوں پہ سیدھا فائرنگ کر رہے ہیں. کون تھے ذمہ دار؟ کون ہے اس سارے واقعات کے پیچھے میں؟ کون ہے جو عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے؟ کون ہے وہ جو عوام اپنا حق مانگتی ہے اور یہ لوگ اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں؟ پختونوں کا قتل عام، پختونوں کو دہشت گرد ثابت کرنا، ملٹری آپریشن میں لاکھوں پختونوں کا جانے چلے جانا، اس کا قتل عام. کون تھا ذمہ دار؟ کون تھا ریسپانسبل؟ دہشت گردی کہاں سے آ گئی؟ DGSPR صاحب، آپ افغان بارڈر کی بات کر رہے ہیں، ڈیون لائن کی بات کر رہے ہیں. آپ کو ایگزیکٹ فیگر بھی یاد ہے کہ وہ بارڈر کتنا ہے؟ 4000 ہے، 3000 ہے، چلو مان لیتے ہیں 4000 کلومیٹر بارڈر ہے. بارڈر کے اس پار کیوں امن ہے؟ بارڈر کے اس پار دہشت گردی ہے، اس پار کیوں امن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پار جو چوکیدار ہے وہ چوکیدار ہی ہے، اس کو اپنی ڈیوٹی یاد ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور شاید اس بار جو چوکیدار ہے وہ چور کے ساتھ ملا ہوا ہے، یا جو چوکیدار ہے وہ خود چور ہے. یہ بارڈر جتنی لمبی پاکستان کی سائڈ پر ہے اتنی لمبی افغانستان کی سائڈ پر ہے. پھر وہاں پر امن کیوں ہے؟ ادھر بدامنی کیوں ہے؟ جس طرح ادھر دشوار گزار راستوں سے ہوتا ہوا یہ بارڈر ختم ہو جاتا ہے، اس طرح پاکستان میں بھی دشوار گزار راستوں سے ہوتا ہوا بارڈر ختم ہو جاتا ہے. وہاں امن، ادھر بدامنی. ہے نا عجیب سا سوال، لیکن جواب نہیں ملے گا آپ لوگوں کو. موجودہ دور کے الیکشن میں بدترین قسم کی دھاندلی، یہ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی غداری ہوتی ہے. ایک ملک کے ساتھ سب سے بڑی غداری ہوتی ہے کہ اس کا عوام کی رائے آپ دبا لیں. اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہوئی؟ تحقیقات میں جو ریسپانسبل بندے ہیں اس کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ اس کو اپنے عہدوں سے ہٹایا نہیں گیا. اپنے عہدوں پر ابھی بھی براجمان ہے. ایک لیڈر کو اور اسی پارٹی کو جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے لیڈر کو جیل عدالت کے ایریا سے اغوا کرنا بلا کسی کیس کے کیوں کیا گیا؟ کس نے کروایا؟ تحقیقات کیوں نہیں ہوئے؟ اگر تحقیقات ہوئے تو پبلک کیوں نہیں ہوئے؟ ریسپانسبل لوگوں کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ عدالتوں کو کس نے تباہ کیا؟ عدالتوں سے قادیانوں کے حق میں فیصلے کہاں سے آتے ہیں؟ کون کرواتا ہے؟ کون ہے پیچھے؟ عدالتوں کی سزائیں اور جزائیں کیوں نہیں مانی جاتی؟ عدالتوں کے فیصلے کیوں نہیں مانے جاتے؟ الیکشن کمیشن کو تباہ کس نے کیا؟ کیوں تحقیقات نہیں ہوئی؟ 9 مئی سے یہ بڑا واقعہ ہے یا سانحہ ہے، یا 9 مئی بڑا سانحہ؟ کچھ جرنیلوں کی وجہ سے پوری فوج کا بدنام ہونا اور عوام کے دلوں میں پوری فوج کے لیے نفرت پیدا ہونا اور کرنا کس نے کروایا؟ کون ہے پیچھے؟ کیوں ان ذمہ داروں کو سزائیں نہیں ہوئی؟ کیوں سوالات نہیں ہوئے؟ کیوں تحقیقات نہیں ہوئی؟ ایبٹ آباد کے ایریا میں جہاں پر ہمارا سب سے بڑا پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے، بنا کسی آرڈر کے، بنا کسی اجازت کے US ملٹری آتی ہے اور آپریشن کرتا ہے اسامہ بن لادن کے گھر میں، جو کہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے. اور ہمارا آرمی چیف جنرل پرویز مشرف صاحب اسی ٹائم باخبر ہوتے ہیں. صبح میں اس سے پوچھا جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپریشن ہوا ہے ایبٹ آباد میں. US کی ملٹری آئی ہے، اس کے ہیلی کاپٹر آئے ہوئے ہیں، ادھر آپریشن ہوا ہے اور وہ لوگ چلے گئے. اس کے پیچھے کون تھا؟ کس نے کروایا؟ کس نے ان ساری چیزوں کو ہڈن رکھا؟ ذمہ داروں کو سزائیں ہوئی، سوالات ہوئے، پوچھ تاچھ ہوا ہے، تحقیقات ہوئے ہیں؟ اگر ہوئے تو پبلک کیوں نہیں کیا گیا؟ ذمہ داروں کو سزائیں کیوں نہیں دی گئی؟ لال مسجد کا واقعہ جس میں کتنے لوگ شہید ہو گئے تھے، کتنے مہینوں تک اسلام آباد کے حالات خراب تھے، کس نے کروایا؟ کون تھا ذمہ دار؟ باجوڑ کے ایک مدرسے پر بم گرانا، فائرنگ کرنا، اس میں معصوم حافظ قرآن اور قرآن پڑھنے والے بچے شہید ہو چکے تھے. کس نے کروایا تھا؟ تحقیقات کیوں نہیں ہوئے؟ پبلک کیوں نہیں کیا گیا؟ 9 مئی حادثہ بڑا تھا یا یہ بڑا ہے؟ سانحہ بلدیہ فیکٹری کراچی جس میں 282 لوگوں کو زندہ جلایا گیا تھا، تحقیقات کیوں نہیں ہوئے؟ ذمہ دار کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ کون تھا ذمہ دار؟ کون تھے جس نے 282 زندہ انسانوں کو جلایا تھا؟ اگر تحقیقات ہوئی تو پبلک کیوں نہیں ہوئی؟ اور ریسپانسبل بندے کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ ارشد شریف شہید کی قتل کیس کو کیوں ہڈن کیا گیا؟ تحقیقات کو کیوں روکا گیا ہے حالانکہ اس کو کینیا میں انصاف مل گیا ہے؟ پاکستان کی عدالتوں میں اس کا کیس کیوں چھپایا گیا ہے؟ اس کے بیوی اور بچے اور
कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहे, उसको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? तहकीकात क्यों नहीं हो रहा? उस कत्ल के पीछे कौन था? जिम्मेदार को क्यों सजा नहीं हुई? उस तहकीकात को क्यों रोके जा रहा है और कौन रोक रहा है? क्या ये 9 मई से बड़ा हादसा नहीं है कि आपका एक सहाफी पराए मुल्क में कत्ल करवाया जाता है और अपने मुल्क के सहूलतकार होते हैं और आप इतने नहीं होते, इतने काबिल नहीं होते कि उन सहूलतकार को गिरफ्तार करें? हालांकि आपको मालूम भी है कि वो कौन है, लेकिन आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान की आज़ादी के 2 साल बाद 12 अगस्त 1948 को चारसदा बाबड़ा में पुरअमन एहतजाज करने वाले लोगों पर सीधा फायरिंग होती है, जिसमें 605 लोगों को शहीद किया जाता है, जिसके पास ना बंदूक होती है, ना पिस्टल होता है, ना कोई कारतूस वगैरह होता है, और उन लोगों पर सीधा फायरिंग की जाती है और उन सब को मौत की घाट उतारा जाता है। ये पाकिस्तान की आज़ादी के दिन मनाने से सिर्फ 2 दिन पहले 12 अगस्त 1948 में ये हादसा हुआ है। उसके तहकीकात क्यों नहीं हुए? उन लोगों को सजाएं क्यों नहीं हुई जिसने करवाया है? अलबत्ता उस शहीद होने वाले लोगों के घरों से जुर्माना वसूल किया गया था कि जितने लोग मर गए थे कब्रिस्तानों में, पाकिस्तान गवर्नमेंट के लोग गए हैं और जितने कब्रें बनी हुई थी, हर कब्र पर एक खास अमाउंट का जुर्माना रखा हुआ था कि इन लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्राइक की हुई है। ये पाकिस्तान है, इसमें हर बंदा अपनी हक के लिए आवाज उठा सकता है और एहतजाज कर सकता है। अगर ये हक पाकिस्तान की कानून और आइन हर अवाम को, हर आम इंसान को देता है, तो ये फायरिंग करने वाले लोग कौन थे? तहकीकात क्यों नहीं हुए और जिम्मेदारों को सजाएं क्यों नहीं? 12 मई 2007 को कराची के आम चौराहों और रोडों पर आम नहते मासूम लोगों को गोलियां चलाकर मारे जाते हैं। उस गोलियां चलाने वाले कौन थे और उसके पीछे कौन थे? तहकीकात क्यों नहीं हुए? अगर तहकीकात हुए हैं तो जिम्मेदार बाहिफाजत बाहर कैसे भाग जाते हैं? उसको सजाएं क्यों नहीं होती? जजों के कमरों में, बेडरूम में कैमरे कौन लगाता है? अवाम को उठाकर उनकी फैमिलीज को धमकी कौन देते हैं? सहाफियों को उठाकर उनको धमकियां कौन देते हैं? शायरों को उठाकर उसको कौन मारते हैं? उसको कौन धमकी देते हैं? उनकी फैमिलीज को कौन धमकियां देते हैं? कहां से आते हैं लोग? पाकिस्तानी अवाम और एस्टेब्लिशमेंट इतनी नाखबर क्यों है? ऐसे लोगों की तहकीकात क्यों नहीं हो रही? 9 मई या पीटीआई का एक बंदा, उसका तो आपको घर भी मालूम होता है, उसकी कॉल भी ट्रेस हो जाती है, उसके मैसेजेस भी ट्रेस होते हैं। लेकिन दहशतगर्द अटैक करने वाले इतने बड़े बड़े हादसा जो मैंने जिक्र किए, ये करने वाले आप क्यों नहीं ट्रेस कर पाते? कच्चे के डाकू इतने मजबूत कैसे होते जा रहे हैं जो कि रियासत को चैलेंज करते हैं? रियासत को कहते हैं कि आप घुटने टेक दे हमारे सामने। कच्चे के डाकू अगर से बालातर बातें हैं ना दोस्तों, समझ नहीं आ रही। चंद लोग दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री फौज को चैलेंज करता है कि आप घुटने टेकेंगे, हम इस तरह मजबूत होते जाएंगे। कच्चे के डाकू किसी बॉर्डर पर नहीं है, सिंध के बीच में है। इनको असला कहां से मिलता है? कौन सप्लाई करता है? कौन है जिम्मेदार? तहकीकात क्यों नहीं हो रहा है? हमारी फौज इसके काबिल क्यों नहीं है कि उसको शिकस्त देकर खत्म कर दे? या ऐसा तो नहीं है कि उसको शिकस्त दिया नहीं जाता? दोस्तों, ये कुछ हादिसात आप लोगों के सामने रख दिए। आपकी अपनी अकल और होश भी इतना है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप समझ सकते हैं, और थोड़ा सा सोच और फिक्र कर ले तो आप लोगों को खुद भी समझ आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, इन लोगों से सवालात नहीं किए जा सकते क्योंकि ये अपने आप को खुदा समझते हैं और खुदाओं के सामने झुक कर बात करना पड़ता है। आंखों में आंखें डालकर सवाल करना और बात करना इन लोगों की तौहीन होती। हमारे हाथों के तराशे हुए पत्थर सनम, हमारे हाथों के तराशे हुए पत्थर सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे। इन लोगों से सवाल किया भी जाएगा और जिस जिस बंदे को बोलना आता है वो बोलना शुरू कर दे, जिस जिस बंदे को लिखना आता है वो लिखना शुरू कर दे। क्योंकि ये अगर ऑफिसर है, ये अगर जज है, ये अगर वज़ीर आज़म है, ये अगर वजीर है, एसी है, डीसी है, आईजी है, कुछ भी है, वटेवर दे आर, ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम की वजह से है। अगर पाकिस्तानी कौम नहीं हो, अवाम नहीं हो, ये वतन नहीं हो, ये मुल्क नहीं हो, कहाँ DGI SPR और कहाँ आर्मी चीफ और कहाँ वज़ीर आज़म और कहाँ IG और कहाँ एसी और कहाँ डीसी, ये सब अवाम के नौकर है और नौकर रहेंगे। क्योंकि अगर इनको सैलरी मिलती है तो अवाम की टैक्सों से। ये खुद इतने काबिल नहीं है कि अपने लिए कुछ एक दिन की दिहाड़ी या मजदूरी कर ले। एक गरीब आम आदमी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, और उस मेहनत और मजदूरी में से इन लोगों को भी देता है, और उसका सिला उस आम आदमी को ये मिलता है कि कभी उसको उठाया जाता है, कभी उसको बेइज्जत किया जाता है, कभी उसको बिजली महंगी करके देते हैं, कभी
کھانے کی چیزیں ان کو نہیں ملتے, کبھی بدامنی ہوتی ہیں, کبھی نشے جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں جس سے ہمارے بچے اور ہمارے جوان محفوظ نہیں رہتے. دوستو, ان سارے حادثات اور سانحوں کو آپ نے دیکھا, یہ سارے حادثات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 9 مئی کا حادثہ نہیں بلکہ ایک پلان تھا, اور یہ اپنے تجارت اور کاروبار کو بچانے کے لیے ابھی وہ لاسٹ ناممکن کوشش کر رہے ہیں جس میں یہ ناکام ہوتے نظر آئے. اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے, میں نے اس سے پہلے ایک ولاگ میں ذکر کیا ہے, وہ یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے پولیٹیشین یا اسٹیبلشمنٹ یا ڈکٹیٹرز اپنی عوام کی سوچ ڈائیورٹ کرنے کے لیے کون کون سے حربے یوز کرتے ہیں. وہ اسی ویڈیو میں آپ کو کلیئر پتہ چل جائے گا, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن میرا ان لوگوں کو ایک مشورہ ہے کہ آپ ایک پارٹی کو, ایک لیڈر کو, ایک انسان کو اس کے کپڑے اتارتے ہوئے اور اس کو بے عزت کرتے ہوئے خود اپنے کپڑے اتار چکے ہیں. میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے کپڑے پہنے, آپ بہت زیادہ ننگے ہو چکے ہیں. یہ وقت ہے اپنے عوام اور اپنے قوم اور اپنے وطن کو بچانے کا. خدارا ہوش کے ناخن لے اور اپنے عوام کے قریب آ جائے. پاکستانی قوم بہت محبت کرنے والی قوم ہے, یہ ساری غلطیاں معاف کرنے والی قوم ہے. ایک دفعہ تو آ کر کچھ ایسا سپیچ کر دے, بیان دے کہ پاکستانی قوم سے کوئی اوپر نہیں ہے, پاکستان سے کوئی اوپر نہیں ہے, اور پاکستان ہم سب کا وطن ہے. پھر دیکھیں ان لوگوں کا پیار اور ان لوگوں کی محبت کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے گل مل جاتے ہیں. کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور باجوہ بھی تھا, ان کی ایک بات ساری قوم کو پسند ہوتی تھی اور وہی بات کہتا تھا ہر اپنے بیان میں. حالانکہ اس ٹائم بھی بہت بدنظمی آتی, لیکن لوگوں کو پیار سے وہ ڈیل کر رہا تھا, نفرت سے نہیں. وہ کہتا تھا کہ پاکستان اس قوم سے اوپر نہیں, اور کوئی ادارہ پاکستان سے اوپر نہیں, اور کوئی ایک انسان کسی ادارے سے اوپر نہیں. یہ زبان آپ کے پاس بھی ہے, آپ بھی اس مسئلوں کو ایسے ہی حل کر سکتے ہیں. چند سکوں کی خاطر اور کچھ کرپٹ لوگوں کی خاطر اپنے غیرت اور ایمان کو نہ بیچا جائے تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. دوستو, پاکستان میں اگر امن لانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی وزیر جو کہ ایک خاص وزارت پہ وہ کام کر رہا ہے, جو جیسے وزیر دفاع یا وزیر خارجہ یا وزیر داخلہ یا وزیر اعظم ہو گیا یا وزیر خزانہ ہو گیا, اس کے علاوہ آئی جی, ڈی آئی جی, ڈی پی او, اے سی, ڈی سی, اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ میں جتنے بھی عہدے ہیں آرمی میں, آرمی چیف, کرنل, جنرل, میجر, بریگیڈیئر, کیپٹن سے اوپر جتنے بھی عہدے ہیں, چیف جسٹس, جتنے بھی ججز ہیں, ایسے عہدے داران کو پاکستان سے باہر جانا ممنوع قرار دیا جائے. ان کو یہ حق نہیں دیا جائے کہ آپ باہر پراپرٹی بنا سکتے ہیں. ان کی فیملیز پاکستان میں رہیں گے. 10 سال اپنے ریٹائر کے 10 سال بعد یہ پاکستان نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ ایک آرمی چیف کے علاوہ سیکیورٹی تھریٹس اور کیا ہو سکتے ہیں. اگر اس کی فیملی باہر ہے, وہ پاکستان کا آرمی چیف ہے, اس کے فیملی کو اغوا کیا جائے, اس کے بچوں کو اغوا کیا جائے, تو اس اغوا کاری میں اسے کیا کیا نہیں کیا جا سکتا. اگر چیف جسٹس ہے پاکستان کا, اس کی فیملی باہر ہے, اس کے بچوں کو اغوا کر کے اسے کیا کیا کون کون سے فیصلے نہیں کروا سکتے. اس طرح سارے عہدیداران جتنے بھی, اس کی فیملیز اور ان پر پابندی ہو لگانی چاہیے کہ یہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے 10 سال تک, اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اور اپنے آن سروس بھی. پھر دیکھیں پاکستان سے بدامنی اور دہشت گردی ختم ہوتی ہے یا نہیں. ہم بچپن میں کہانی سنتے تھے اپنے بڑوں سے کہ اس کہانی میں دیو ہوتا تھا اور یہ بتایا جاتا تھا ہم کو کہ اس دیو کی جان جو ہے, سانس جو ہے, وہ پھلا طوطے میں ہے. اگر اس طوطے کی گردن کو مروڑا جائے, رگڑا جائے تو یہ دیو خود بہت مر جائے گا. اس طرح یہ اس کو کنیکٹ کرے دوستوں کہ پاکستان کی امن اور خوشحالی ان لوگوں کو پاکستان میں قید کرنے سے ہے کہ یہ پاکستان کی زمین پر اپنی زندگی گزاریں گے. پھر آپ دیکھ لیں پاکستان میں امن آتا ہے یا نہیں, خوشحالی آتی ہے یا نہیں, غربت ختم ہوتی ہے یا نہیں, کیونکہ یہ لوگ اپنے لیے بلینز ڈالر باہر بناتے ہیں. بلینز ڈالر کہاں سے بناتے ہیں؟ آبویسلی پاکستان کا پیسہ ادھر چلا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کہیں علاقے پر بدامنی ہے, دہشت گردی ہے, اسی علاقے میں کسی کرنل یا جنرل کی فیملی کو آباد کر کے دیکھے, پھر پرندہ بھی وہاں سے پر ہلاتا ہوا جاتا ہوا 10 بار سوچے گا کہ میں اس علاقے سے گزروں یا نہیں. وہاں پر جنات کے ٹھکانے بھی ختم ہو جاتے ہیں, دہشت گرد تو کیا. امید ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ شہزاد حسین کو دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.